اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، تکبیر مسلسل پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سید ظفر اللہ شاہ حاضر خدمت ہے۔ آج علامہ قاری محمد طیب نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ مانچسٹر سے ٹیلی فون کے ذریعہ سے شریک محفل ہوں گے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آج کے موضوع پر وہ اپنا اظہار خیال فرمائیں گے۔ آپ کے سوالات اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ عقائد و اعمال کی اصلاح کا یہ خصوصی پروگرام ہے جس میں عقائد اسلام پر گفتگو ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر عقیدے کی اہمیت کیا ہے اور کیا عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنانا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو موضوع شروع کیا ہوا ہے وہ امامت کا ہے۔ بعض ذہنوں میں یہ مغالطہ ہے کہ ہم نے کسی خاص فرقے کو ٹارگٹ کیا ہے، یہ ان کا مغالطہ ہے۔ دراصل ہم اسلام کی جو صحیح تعبیر ہے وہ عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں۔ کتاب و سنت نے جو ہمیں روشنی عطا کی ہے، اس روشنی سے جو بصیرت نصیب ہوئی ہے وہ آپ تک پھیلا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، اور دعا کریں رب العالمین حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، موضوع ہمارا امامت کا جاری و ساری ہے۔ اس وقت دنیا میں ایک موقف اہل سنت کا ہے اور ایک موقف اہل تشیع کا ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ خلافت یا قوم کا امام ہونا، رہنما ہونا، حاکم ہونا، سلطان ہونا اور خلیفہ کو منتخب کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے صاحب الرائے اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے، اور صحابہ اکرام نے، مہاجرین اور انصار نے وہ پرنسپل جو اللہ کے پیارے حبیب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے تھے، ان کی روشنی میں کسی حاکم کا تعین ہوتا ہے آپس میں باہمی مشاورت کے ذریعہ سے، جیسا کہ سورہ شورا میں رب العالمین نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ ان میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ امرہم شورا بینہم، کہ ان کے درمیان جو حکم ہے، جو عمل ہے، وہ باہمی مشاورت سے طے پاتا ہے۔ اسلام سے پہلے اگر آپ تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو ان کے ہاں یہ معاملہ تھا کہ وہ بادشاہت، شہنشاہیت، یہ نظام ان کے ہاں رائج تھا، اور بادشاہ کے منہ سے جو بھی حکم نکلتا تھا ان کے لیے حرف آخر ہوتا تھا، اور پھر نسل در نسل یہ حکمرانی چلا کرتی تھی۔ ایک اور بات کہ بادشاہ یا شہنشاہ
وہ جس کی چاہتا آبرو چھین لیتا، عزت لوٹ لیتا، مال پر اسی کا حق ہوتا، غریب بھوکے تنگ دست لوگ ہوتے لیکن وہ عیاشی کی زندگی بسر کرتا۔ اسلام نے جو نظام عطا کیا وہ نظام حق و صداقت پر مبنی ہے، اور نبی پاک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام عطا کیا وہ حق کا نظام ہے، اور ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار فرمائی جنہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دی، ان کا تزکیہ بھی کیا، اور ایک ایسی سوسائٹی تشکیل دی کہ جس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اعتماد تھا۔ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، صلح حدیبیہ ہو، غزوہ حنین ہو، غزوہ تبوک ہو، ان تمام غزوات میں ان صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ دیا، اور آخری خطبہ میدان عرفات میں ارشاد فرمایا، دین اسلام کو مکمل فرمایا، جاتے ہوئے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے اطمینان کے ساتھ آپ تشریف لے گئے کہ میں نے پیغام جو تھا وہ امت تک پہنچا دیا، اور امت میں اب یہ شعور ہے کہ میرے بعد وہ اپنا خلیفہ منتخب کریں گے۔ خلافت راشدہ کی حضور علیہ السلام نے خوشخبری بھی دی کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی، اور اپنی حیات ظاہری میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پر کھڑا کیا، اور خود مظاہرہ اور مشاہدہ فرمایا کہ صحابہ کرام ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ خلافت راشدہ میں جو اصول تھا اس پر میں بعد میں ڈسکس کروں گا، لیکن یہ جو جماعت تشکیل دی اس پر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل اعتماد تھا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کا نبی دنیا سے جا رہا ہے تو امت کو لاوارث چھوڑ رہا ہے؟ یہ آپ کا مغالطہ۔ حضور پورا ایک نظام دے کر گئے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس نظام کو وہاں پر اپلائی کیا گیا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے اہل تشیع، جو کہتے ہیں کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، انسانوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا حاکم مقرر کریں۔ قول ان کا یہ ہے، لیکن اس وقت دنیا میں جو عمل ہے، ایون ایران کے اندر، عراق کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا نظام ہے۔ تو یہاں پر آ کر کہ وہ جو ایک روح ہے جس کے ذریعہ سے ایک تحریک برپا کرنی ہے، اور اگر ظالم حاکم ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ان کی جو سوچ ہے، وہ جو عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے، اس عقیدے کے اندر تو یہ روح باقی رہتی ہی نہیں ہے کہ جب اللہ پاک نے کسی کو بھیجنا ہے تو وہ اللہ پاک بھیجے گا تو پھر کائنات میں تبدیلی آئے گی۔ اگر وہ نہیں آتا تو پھر ہم لوگ جتنی بھی کوشش کرتے رہیں، جتنی بھی محنت کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ لیکن حقیقی اسلام اور کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ پاک نے ہر اہل ایمان پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ حق بات کرے، حق بات سنے، اور یہ ایسا معاشرہ قائم کرے جس معاشرے میں امن اور سلامتی ہو۔ اس پر میں بعد میں مزید تفصیلی گفتگو بھی کرتا رہوں گا۔ میرے ساتھ اس وقت اہل سنت کے ممتاز عالم دین، مفسر، محقق حضرت علامہ قاری محمد طیب نقشبندی صاحب ہیں، تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جو صحابہ کرام کی جماعت تشکیل دی، آج کچھ لوگ ان کے ایمان پر، ان کے عدل پر، ان کی کردار پر تشکیک کا شکار ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جماعت جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تیار کی، قرآن مجید فرقان حمید ان کا تذکرہ کس انداز میں کر رہا ہے، ان کی فضیلتیں قرآن پاک کس انداز میں بیان کر رہا ہے؟ یہ سوالات میں سارے انشاءاللہ قاری صاحب سے پوچھوں گا اور وہ اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ آئیے ان کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ قبلہ قاری صاحب۔ میں چاہوں گا کہ آج کے مضمون کے حوالے سے آپ ابتدائی گفتگو فرمائیں، پھر اس سے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم. شاہ صاحب قبلہ، ہمارا جو موضوع چل رہا ہے کافی پچھلے پروگراموں سے، وہ امامت کا موضوع ہے جی، اور آج بھی اس موضوع پر ہم روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، مگر ایک ڈفرینٹ اینگل سے. جی. آج میری کچھ مصروفیات تھی، میں اس لیے خود اسٹوڈیو میں حاضر نہیں ہو سکا. جی. تو آپ نے مجھے آن لائن لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. میں امامت کے بارے میں اس اینگل سے دعوت دینا چاہتا ہوں اپنے شیعہ دوستوں کو. جی. کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد جو امام انہوں نے ٹوٹل 12 بنائے ہوئے ہیں، یہ منصوص من اللہ ہیں. جی. ان پر اللہ اور اس کے رسول نے نص کی ہے. صحیح. میں کہتا ہوں کہ ہم 14 صدیوں کے بعد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جی. قرآن جن لوگوں کے سامنے نازل ہوا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جماعت ہے. جی. جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن سکھایا، سبحان اللہ، خود ان کو دین سکھایا. بے شک. ان سے بڑھ کر دین کو کون سمجھنے والا ہے؟ صحابہ کرام نے آگے اپنی اولادوں کو اور آگے لوگوں کو دین سکھایا، پھر انہوں نے آگے دین پہنچایا. ہمارے پاس نسل در نسل جو دین پہنچا ہے یہ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ دین کو جس طرح صحابہ کرام سمجھ سکتے ہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا. صحیح بات. جی ہاں، اسی لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان میں نہ کوئی جبری تھا، نہ کوئی قدری تھا، نہ کوئی حروری تھا. وہ 12,000 کی تعداد میں تھے اور مخلص مسلمان تھے. نہج البلاغہ میں صحابہ کرام کی فضیلت میں مولا علی شیر خدا کا پورا خطبہ موجود ہے. وہ آگے چل کر میں بتاؤں گا وقت کی نزاکت کے مطابق. تو ان میں کوئی بد عقیدہ نہیں تھا. مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ ان میں نہ کوئی جبری تھا، نہ کوئی قدری تھا، نہ کوئی حروری تھا. یعنی کسی کے عقیدے میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی. وہ بالکل ستھرے اور صاف عقیدے والے لوگ تھے، کیونکہ ان کا استاد سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سبحان اللہ. جیسا استاد ہو ویسے شاگرد ہوتے ہیں. صحیح. ایسا استاد نہ اس سے پہلے آیا نہ قیامت تک آئے گا. اللہ تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال اپنا نبی دنیا میں مبعوث فرمایا. صحیح. اور اس نے ایک ایسی جماعت تیار کی جس کی مثال چشم فلک نے نہ دیکھی تھی پہلے، نہ آئندہ دیکھے گا. میں شیعہ دوستوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی یا دیگر ائمہ کی امامت پر نص کی تھی تو وہ صحابہ کرام کو کیوں نہ پتہ چلی، صحابہ کرام کو کیوں نہ معلوم ہوئی؟ اور پھر یہ دیکھو کہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، سرکار کے ایک اشارے پر ہر نعمت جو اللہ نے ان کو دی تھی وہ انہوں نے قربان کر، سرکار کے حکم پر تن من دھن سب کچھ نچھاور کر دیا. حکم ہوا کہ ہجرت کرو تو انہوں نے ہجرت کی. وطن چھوڑو، وطن چھوڑا. حکم ہوا کہ اپنی جائیدادیں، اپنے اموال، اپنا گھر بار جو کچھ ہے سب کچھ چھوڑ کر خدا کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے رسول کی پیروی کے لیے وطن سے بے وطن ہو جاؤ، مسافر ہو جاؤ، اپنا سب کچھ چھوڑ دو اللہ کے نام پر. کیا انہوں نے چھوڑا یا نہ چھوڑا؟
सब कुछ कुर्बान किया। बेशक अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है सूरह हशर में, जी ये मेरे सामने कुरान पाक है, इस वक्त मैं कुरान पाक में से देख कर पढ़ रहा हूँ। जी, सूरह हशर की आयत नंबर 8 है। सूरह हशर की जी आयत नंबर 8। आयत नंबर 8 जी, अल्लाह फरमाता है लिल फुकराइल मुहाजिरीन, कि अगर सदका देना है तो उन फुकरा मुहाजिरीन को जी, जो माले फै हासिल हो, वो यतामा और मसाकीन और मुसाफिरों के लिए है, उनमें से फकीर मुहाजिरीन है। सही, फुकराइल मुहाजिरीन, जी, ये माल जो है ये फकीर मुहाजिरीन के लिए है। अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम, जिनको उनके घरों से निकाल दिया गया, वो अमवालिहिम और उनके मालों से निकाल दिया गया, यानी उनकी जायदादों से और जो कुछ उनके असासे प्रॉपर्टीज थी उनसे उनको निकाल दिया गया। जी, क्यों निकाल दिया गया? कारी साहब, मैं चाहता हूँ ये आयत जो है वो दिखा भी दी जाए कैमरे पे। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि आप दोबारा शुरू से पढ़िए ताकि ये आयत नाजरीन इकराम साथ साथ टीवी पर देखते भी जाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जी, फरमाइए। जी, तो ये आपने निकाल लिया आयत? जी, निकाल लिया, आयत नंबर 8। जी, अल्लाह फरमा रहा है कि लिल फुकराइल मुहाजिरीन, कि ये जो लोग अल्लाह के नाम पर देते हैं इसके हकदार फकीर मुहाजिरीन हैं, यानी जो फकीर हो गए अल्लाह की राह में। जी, उनके कौन? अल्लज़ीना उखरिजू, जिनको निकाल दिया गया, मिन दियारिहिम, उनके घरों से, शहरों से, व अमवालिहिम और उनके मालों से, यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। क्यों निकाल दिया गया? इसलिए कि वो माल से मोहब्बत नहीं करते थे, वो अल्लाह का फजल तलाश करने वाले थे। सुभान अल्लाह। यबतगूना, वो तलाश करते थे क्या? फज़लन मिनल्लाह, अल्लाह का फजल, व रिज़वाना, और अल्लाह की रजा, कि चूंकि वो तलबगार थे, ना उनको वतन से मोहब्बत थी ना उनको माल से मोहब्बत थी तो अल्लाह और उसके रसूल से। सही, इसलिए फरमाया वयंसुरून अल्लाह व रसूलहू, और वो मदद करते थे अल्लाह की और उसके रसूल की, यानी अल्लाह और उसके रसूल के दीन की। सही, अल्लाह की मदद करना मुराद है अल्लाह के दीन की, दीन इस्लाम की मदद अल्लाह व रसूलहू। सही, वो मदद करने वाले हैं अल्लाह और उसके रसूल की। इसलिए अल्लाह ने उनको सदाकत का सर्टिफिकेट देते हुए इरशाद फरमाया आगे, उलाइका हुमुस सादिकून, हम उनकी सदाकत पर मोहर लगाते हैं। जी, तो ये देखिए अल मुहाजिरीन, इस आयत में जरा गौर करें। अल मुहाजिरीन ये जमा मुजक्कर सालिम का ये सीगा है। जी, जिन्होंने ग्रामर पढ़ी है उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको नहीं पता। तो जमा मुजक्कर सालिम के ऊपर अगर अल लग जाए, यानी अलिफ लाम तारीफ लग जाए, तो वो इस्तिगराक का फायदा देता है तमाम मुहाजिरीन, यानी जो उसमें सब मुहाजिरीन आ जाते हैं जो मक्का पाक से हिजरत करके मदीना पाक आए। यानी जो लोग अल्लाह के हुक्म पर जिन्होंने मक्का छोड़ा और मदीना शरीफ आए, उन्हीं के लिए आया वारका सही, ये नाजिल हुई है। बिल्कुल सही। और खुदा ताला उन सब के लिए फरमा रहा है। ये अल मुहाजिरीन पर मैं बात कर रहा था कि जमा मुजक्कर सालिम जब मुअर्रफ बिल्लाम आए तो वो फायदा इस्तिगराक देती है। जैसे उसकी मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल आलमीन, अल्लाह रब है, सही, अल आलमीन का यानी तमाम जहानों का, यानी आलमीन जमा मुजक्कर सालिम है और उसके साथ जब अल लगा तो उसने तमाम जहानों को घेर लिया। कोई जहान ऐसा नहीं है जिसका खुदा रब नहीं है। सही, जी, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, अन नबिय्यीन फरमाया गया कि अल लग गया तो मालूम हुआ कि जितने भी अंबिया हैं उन सब का सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया। तो अल मुहाजिरीन से मुराद जितने भी लोग हैं जिन्होंने मक्का से हिजरत की और मदीना तैयबा आए, अल्लाह ताला उन सब के बारे में फरमाया। मैं शिया दोस्तों से पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ कि जो लोग नबी के हुक्म पर अपना वतन कुर्बान कर सकते हैं, अपना घर बार कुर्बान कर सकते हैं, फकीर हो जाते हैं, यानी माल थे उनके पास, अल्लाह फरमाता है मिन दियारिहिम व अमवालिहिम, लेकिन जब हिजरत की तो फकीर हो गए, बिल्कुल यानी उन तही दस्त हो गए, कुछ ना उनके पास बचा जब वो मदीना तैयबा में आए, हत्ता कि ज़कात के मुस्तहिक करार दिए गए। अल्लाह फरमा रहा है उनको ज़कात दो। तो जो नबी के हुक्म पर ये सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये हुक्म दिया था
کہ میرے بعد خلیفہ علی ہے، یہ امام ہے، تو کیا کوئی ہوش مند آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ نبی کے اس حکم کو پورا نہ کرتے؟ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں؟ اور پھر قرآن پاک نے ان کی گواہی بھی دے دی کہ اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون، کہ یہ سچے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں۔ صحیح جی ہاں۔ اور پھر آگے انصار کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ انصار کی فضیلت ارشاد فرما رہا ہے، والذین تبوؤا الدار والایمان، اور وہ لوگ جنہوں نے مہیا کیا گھر اور ایمان ان مہاجرین کو، جی، من قبلہم پہلے سے، یحبون وہ محبت رکھتے ہیں، من ہاجر الیہم جو ان کی طرف ہجرت کرتا ہے، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو اللہ تعالیٰ ان کو دیا ہے اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی حاجت نہیں رکھتے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ مہاجرین کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے خود مشقت میں ہو۔ اس طرح وہ مہاجرین کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اپنا مال ان پر قربان کرتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بخیلی سے بچ جاتا ہے، یعنی انہوں نے بخل سے کام نہیں لیا، انہوں نے اپنا جو ان کے پاس تھا، ان کے باغات تھے، ان کی جائیدادیں تھیں، ان کی تجارتیں تھیں، اس کے اندر انہوں نے مہاجرین کو شامل کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ جی تو یہ مہاجرین و انصار کی جماعت ہے کہ جن کے مرتبہ و مقام کو اللہ تعالیٰ اپنے پاک مقدس کلام کے اندر اس طرح بیان فرما رہا ہے، کسی کو الصادقون کہہ رہا ہے، کسی کو المفلحون کہہ رہا ہے۔ صحیح۔ تو شیعہ دوستو ذرا غور کرو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو جی، کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی امامت پر کوئی نص کی ہوئی تھی، تو وہ لوگ جو نبی کے حکم پر کائنات کی ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار تھے، جی، کیا وہ رسول پاک کے اس حکم کو چھوڑ دیتے؟ اس حکم سے روگردانی کر لیتے؟ اگر وہ روگردانی کرنے والے تھے تو خدا تعالیٰ ان کے مقام و مرتبہ کی یہ تعریفیں کیوں کر رہا ہے؟ انہیں الصادقون کیوں کہہ رہا ہے؟ سچے، جن کو خدا سچا کہہ رہا ہے، تو کیا خدا تعالیٰ بے خبر ہے کہ بعد میں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ صحیح۔ خدا تعالیٰ بالکل لا علمی میں اور معاذ اللہ جہالت میں ان کو صادقون کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ شیعہ لوگوں نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے؟ قرآن پاک کی اس نص کو کبھی انہوں نے پڑھا نہیں ہے؟ وہ کون سی نصیں ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں، اور قرآن میں جو نصیں موجود ہیں ان کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے ہیں؟ یعنی اصل جو ماخذ ہے وہ تو قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اور حدیث صحیحہ کے مقابلے میں اگر کوئی تاریخی من گھڑت اور جھوٹے کذاب راویوں کی بنیاد پر اگر کوئی باتیں اور الزامات اور بہتان ہوں تو ہم اس کو رد کر دیں گے۔ بالکل بالکل۔ اچھا آگے چلیے کہ یہ تو ہجرت کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد پہلا مارکہ آیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا، وہ مارکہ بدر تھا۔ جی، تو یہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور حیات القلوب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس جماعت کو لے کر 313 اپنے جانثار ساتھیوں کو لے کر جب بدر کے قریب پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ قافلہ جس کو پکڑنے کے لیے یہ لوگ نکلے تھے وہ تو ایک رستہ بدل کے دور چلا گیا ہے، اب اس کو تو نہیں پکڑا جا سکتا، مگر ان کی مدد کے لیے مکہ سے ایک بہت بڑا ایک لشکر جرار نکل آیا ہے، اب اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کے جوش و جذبہ کا کیا عالم تھا؟ جی تو اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ انصار کے سردار ہیں،